گزشتہ نشست میں قرآن کریم کے متعلق بات چل رہی تھی اور ان لوگوں کے اعتراضات کے جوابات کے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب محفوظ نہیں ہے اور قرآن کریم ایسا ہی ہے ولیعذ باللہ اس میں تحریف ہوئی جیسے کہ تورات اور انجیل وغیرہ میں ہوتی رہی، اور بہت سے گمراہ اس بات کو ماننے لگے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے مختلف دلائل جمع کیے اور انہوں نے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے مستقل کتابیں لکھی کہ تم دیکھو تمہارے قرآن میں کبھی کبھی یہ آیت اس طرح پڑھتے تھے، کبھی یہ آیت ہوتی تھی کہ آج اس قرآن میں پائی نہیں جاتی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن صحیح طور پر جمع ہی نہیں ہوا۔ اور جن لوگوں نے اسے جمع کیا تھا انہوں نے اس پہ خیانت برتی ولیعذ باللہ، اور خاص طور پہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے میں تو نہایت خیانت سے کام لیا، اور انہوں نے اس طرح سے قرآن کی فلاں صورتیں اور آیات نکال دی۔ بہت تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ لوگ ان تمام روایات کا سہارا لیتے ہیں جن روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہو گئیں، اور جب انسان ناسخ اور منسوخ کی بحث کو سمجھ لے جیسے کہ کچھ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے تو پھر ان حضرات کا ایک اعتراض اس ذریعے سے اٹھ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ قرآن کریم کی حفاظت کے اعتبار سے بسا اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ کوئی جملے تفسیر کے طور پر تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یا تابعین رحمہم اللہ نے تفسیر کے طور پر اس جملے کو، اس لفظ کو مزید وضاحت کے لیے بڑھا دیا، تو بعد میں آنے والوں نے کہا کہ وہ اسے قرآن ہی لکھتے تھے، قرآن ہی پڑھتے تھے، اور تم لوگ اب اس طرح کہتے ہو اور قرآن میں یہ چیز نہیں ہے لہٰذا قرآن محفوظ نہیں، اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں کل بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں کہ آپ دیکھیے ایک چیز ہے تفسیری جملے، یہ تفسیری جملے قرآن کا نہ اس وقت حصہ تھے نہ اب حصہ ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان تفسیری جملوں کو ختم کر دیا، اور اسے ہی بعض حضرات قرأت شاذہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ اور آ جائے گی۔ تو یہ تین چیزیں یا دو باتیں اب تک بیان ہو چکی۔ ان تفسیری جملوں کی چند ایک مثالیں اور بھی آپ دیکھیے، مثلاً دیکھیے اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا، دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 236 ہے اور اس 226 ہے، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم، اور وہ لوگ جو قسمیں کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں سے تعلق پر، تربص اربعۃ اشہر، ان کو 4 مہینے تک انتظار کی اجازت ہے، فإن فاؤوا، اور اگر انہوں نے رجوع کر لیا وہ مل گئے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اس آیت میں ایلا کا حکم اللہ تعالی نے دیا، اور شریعت میں ایلا اس قسم کو کہتے ہیں کہ جو کوئی آدمی کھا لے کہ 4 مہینے، یہ 4 مہینوں سے زیادہ کوئی بھی مدت متعین کرے یا نہ مدت متعین کرے، لیکن بہرحال مدت 4 مہینے یا اس سے زیادہ ہو، خواہ وہ متعین زیادہ والی کی ہے یا نہیں کی، اگر اس نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تو اس کو کہتے ہیں ایلا۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ 4 مہینے سے اگر کم کی قسم کھائی تو یہ ایلا شرعاً ہوگا ہی نہیں، اور اگر اس نے قسم 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی کھا لی تو 4 مہینے کے اندر اندر اس کو رجوع کا حق باقی ہے۔ 4 مہینے سے ایک دن پہلے بھی رجوع کر لے گا تو نکاح باقی رہے گا، اور قسم چونکہ اس نے اپنی توڑ دی ہے، اس نے تو قسم کھائی تھی 4 مہینے یا اس سے زیادہ کے لیے، تو اب اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر 4 مہینے پورے گزر گئے اور اس نے اپنی بیوی سے رجوع نہیں کیا تو اب ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور پھر سادہ سی بات یہ ہے کہ دوبارہ یہ نکاح پڑھوا لیں اور بچے ٹھیک ہو جائے گا، میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا اب جائز ہو جائے گا۔ اور اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم کے لیے 2 مہینے، 3 مہینے، 3.5، پونے 4، 4 مہینے سے ایک دن کم کے لیے بھی اس نے قسم کھائی، تو اب اگر یہ قسم اپنی پوری کر لے آخری دن تک تو نہ الہ ہوا
نہ طلاق ہوئی اور نہ قسم ٹوٹی. اور اگر 4 مہینے سے کم قسم کھائی تھی، 3 مہینے 3.5 مہینے کی، اور 2 مہینے بعد اس نے بیوی سے رجوع کر لیا تو اپنی قسم کا کفارہ دے دے گا. اور ایلا چونکہ 4 مہینے سے ہوتا تھا، 4 سے کم قسم تھی تو ایلا ہوا ہی نہیں، نکاح بھی باقی. یہ تو خیر شرعی مسائل تھے. اب امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک اس میں وہ کہتے ہیں کہ 4 ماہ گزرنے کے بعد فوراً رجوع کرے تو رجوع معتبر ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کرے تو معتبر ہے. باقی ائمہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد اگر ایک دن زیادہ ہو گیا، اب اس نے رجوع کر لیا تو اس کا اعتبار ہے رجوع. حنفی فقہا کہتے ہیں نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 4 مہینے کے اندر اندر. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دیکھیے آپ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جن لوگوں نے قسم کھا لی تھی اپنی اور بیویوں کے متعلق، عورتوں کے متعلق، ان کو مہلت ہے 4 مہینے تک. فإن فاؤوا، اور اگر وہ لوگ رجوع کر لیں وہ مرد، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. تو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ تینوں نے یہ سمجھا کہ اگر رجوع کر لیں، کب رجوع کر لیں؟ یا تو 4 مہینے کے اندر یا 4 مہینے کے فوراً بعد بھی رجوع کر لیں. یہ جو فوراً بعد والا ہے نا، حنفیہ اس کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو قرات مشہور تھی وہ یہ تھی کہ فإن فاؤوا فیہن، اور اگر وہ شخص ان 4 مہینوں فیہن، ان میں رجوع کر لے گا تو بس پھر اس انسان کے لیے یہ جائز ہوگا. قسم اور وہ جو سارے احکامات شرعی ہیں وہ اس پہ لاگو ہو جائیں گے. تو اپنی قسم وہ توڑ دے گا تو اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. 4 مہینے سے ایک دن کی بھی مہلت زیادہ نہیں دیتے حنفی فقہا. وجہ اس کی یہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات جو تھی فإن فاؤوا فیہن کی تھی. اب یہاں فیہن کا لفظ تو موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی تشریح تفسیر کے لیے تھا، اور اسے ہی کہتے ہیں تفسیری جملہ. اور اسے بعض فقہا اور بعض محدثین اور بعض مفسرین جن کا دین سے تعلق ہے وہ ان چیزوں کو قراء حضرات کہہ دیتے ہیں یہ تفسیری جملہ ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ قراءت شاذہ ہے. اور قراءت شاذہ اس کے متعلق کل بھی شاید عرض کر دیا تھا کہ قراءت کی 2 قسمیں، ایک متواتر اور ایک شاذ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر شاذ قراءت اور متواتر قراءت یہ دونوں آپس میں ٹکراتی نہ ہوں تو یہ شاذ قراءت ہے، یہ تشریح ہے اصل قراءت کی. یہ جو اصل قراءت میں حکم بیان ہوا ہے یہ شاذ قراءت اس کو مزید نکھیر دیتی ہے، تو لہذا اس پر بھی عمل لازم ہو جاتا ہے اور یہ بھی شرعی دلیل بن جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کا اتنا احترام کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ قرات اگرچہ متواتر نہیں ہے، شاذ ہے، لیکن ہے تو صحیح نا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی تشریح کی ہے. تو فیہن کا لفظ یہ وہی ہے جو گزرا تھا نا کہ 3 روزے رکھے اور مسلسل. تو کہتے ہیں مسلسل کی کیا تم نے کہاں سے لگا دی؟ ہم نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک کوفہ میں یہ قرات مشہور تھی، شاذ قرات تھی لیکن مشہور تھی لوگوں میں. اور اسی طرح یہ قرات شاذہ یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک مشہور تھی. تو اس لیے انہوں نے انفاؤ کے بعد فیہن کی قرات جو ہے یہ بطور تفسیر تسلیم کر کے انہوں نے اس تشریحی تفسیری جملے پر بھی احکامات لگا دیے. اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ ایسا تعلق بھی رکھتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ہر چیز ان کے ہاں جو پہنچتی تھی اور پرکھتے تھے سند کو، مختلف چیزوں کو، اور پھر اس کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے. تو آپ نے دیکھا، اب آپ اس آیت کو دیکھیں گے تو انفاؤ کے بعد فیہن کا لفظ نہیں ہے. ایک کافر کہتا ہے کہ یہ فیہن کا لفظ تم نے قرآن کریم میں اپنے پاس سے تھا پہلے، تم لوگوں نے نکال دیا. ہم کہتے ہیں یہ بات نہیں، حقیقت اس کی یہ ہے کہ یہ تفسیر کا ایک جملہ تھا. حقیقت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں تھا،
جب قرآن کریم کو تحریر کیا گیا، لکھا گیا اور تفسیری جملے اس میں سے نکالے گئے تو اسی طرح یہ جملہ بھی نکال دیا گیا۔ اس کی ایک اور مثال آپ دیکھیے، اور وہ اس کی مثال 29ویں پارے میں آئی ہے، اور وہاں پر جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی قرات 29ویں پارے میں سورت ہے القیامہ، اور سورہ قیامہ کی 28 نمبر آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں کہ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اس نے گمان کر لیا کہ اب چھوٹنا ہے، اب دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، جس وقت جان گلے تک پہنچ جائے، روح نکلتے نکلتے حلق میں آ کر اٹک جائے، وقیل من راقن، اور لوگ کہیں کہ کوئی ہے جس پہ دم درود کرے، کوئی جھاڑے، اسے موت سے بچائے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اس آدمی نے، مرنے والے نے یہ گمان کر لیا کہ اب جانا ہی جانا ہے اس دنیا سے، اور اتنی شدت کی تکلیف ہے کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پاؤں ایک سے دوسرے پہ مارتا ہے، پنڈلی پر پنڈلی چڑھ جاتی ہے، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور دیکھو آج کا دن ایسا ہے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور میں کھنچتے ہوئے پہنچ کے جانا ہے۔ یہ ایسا آدمی ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ سچائی کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولیٰ، جھٹلاتا رہا انبیاء علیہ السلام کو اور منہ پھیرتا رہا۔ اس کافر کا اب کیا حال ہوگا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان آیات کو پڑھا، اور جب وہ اس پہ پہنچے فَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اس مرنے والے نے گمان کر لیا کہ اب وہ فراق کا وقت آ گیا، بچھڑنے کا وقت آ گیا اس دنیا سے، تو انہوں نے کیا پڑھا؟ زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن میں یہ لکھا ہے، اور انہوں نے جہاں مثالیں دی ہیں پہلی جلد میں، یہ بھی مثال انہوں نے نقل کی۔ انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھا وَأَيْقَنَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہاں لفظ کیا ہے؟ ظن، گمان کیا، اس نے جانا، اس کے جی میں آیا، اس کے خیال میں آ گئی بات کہ اب دنیا چھوڑنی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَأَيْقَنَ، اور اس نے یقین سے جان لیا۔ تو یہ ظن کی بجائے ایقنہ کا لفظ جو انہوں نے ارشاد فرمایا، تو یہ ہے تبدیلی، اور یہ ہے تشریح، یہ ہے تفسیر کا جملہ، کیونکہ قرآن نے بتایا کہ اس کے خیال آنا شروع ہوا کہ اب جاتا ہوں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ اب تو یقینی کیفیت ہے، مدنہ ہی مدنہ ہے، تو اس موقع پہ قرآن نے ظن کیوں کہا ہے کہ اس نے گمان کیا، اس نے خیال کیا، اس نے سوچا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح کر دی کہ یہ سوچنا بھی معمولی نہیں، یہ یقین کے درجے کی سوچ ہے، یہ گمان بھی معمولی نہیں، گمان مشابہ بالیقین ہے کہ وَأَيْقَنَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس کو پکا یقین مل گیا کہ اس نے اب اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو کہا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصریح کر دی کہ اب تو جانا ہی جانا ہے۔ یہ ہے تفسیر اس ظنہ کے لفظ کی۔ تو یہ ظنہ کے لفظ کی تفسیر ایقنہ سے کی، شک کی تفسیر اور اس کی تشریح یقین کے لفظ سے کی، تو یہ ہے تفسیری جملہ، یہ ہے قراءت شاذہ جس کو کہتے ہیں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ قرآن میں تو ظنہ کا لفظ ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایقنہ کا لفظ فرمایا تھا، تو یہ اب قرآن تم نے بدل دیا۔ نہیں بھائی، قرآن نہیں بدلا، اصل میں تفسیر وہ کرتے تھے، انہوں نے اس لفظ کو پڑھا اور اس لفظ کو انہوں نے اس طرح تشریح کے طور پر پڑھا۔ یہ اس کی ایک اور مثال، ایک اور مثال اس کی دیکھ لیں۔ اللہ تعالی نے سورہ النمل میں قیامت سے پہلے کے احوال میں سے ایک چیز بیان کی، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے 20ویں پارے میں سورہ النمل میں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
اور جب بات پوری ہو جائے گی یعنی قیامت کا قرب آ جائے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم کیا کریں گے، لوگوں کے سامنے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تو کلمہم، وہ جانور ان سے باتیں کرے گا۔ یہ قیامت کی ایسی نشانی ہے جو قرآن نے بتائی ہے اور آج تک پوری نہیں ہوئی۔ وقت آئے گا جب یہ حالات بگڑیں گے تو یہ ایک جگہ پھٹے گی مکہ مکرمہ کے قریب، اور وہاں سے ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 20ویں پارے میں سورہ النمل 27ویں سورت کی 82 نمبر آیت میں یہ بات بیان کی ہے، اور ارشاد ہوا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے تو کلمہم، وہ ان سے باتیں کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اس کو کیسے پڑھتے تھے، اس کی بھی زرکشی نے برہان میں ذکر کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات، اور نے کہا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے ان کے لیے۔ اور پھر آگے لفظ قرآن میں اب یہ ملتا ہے کہ تکلمہم، وہ ان کے ساتھ کلام کرے گا۔ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو نبئہم، وہ انہیں تنبیہ کرے گا، ڈرائے گا۔ تو کلام اور تنبیہ دونوں میں فرق ہے۔ کلام کا لفظ بولنے کے معنی میں، اور تنبیہ کا لفظ ڈرانے کے معنی میں، آگاہ کرنے کے معنی میں، متنبہ کرنے کے معنی میں۔ تو تکلمہم کو تنبئہم سے بدل دیا نا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے۔ یہ اب کوئی آدمی اس بات کو پڑھتا ہے، وہ شور مچا دیتا ہے کہ یہ قرآن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بدل دیا تھا۔ جھوٹ بولتا ہے جو کوئی بھی یہ کہتا ہے، اور تہمت باندھتا ہے اللہ کے ان پاک بندوں پہ۔ یہ تشریح کے طور پر انہوں نے لفظ کا استعمال فرمایا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، تفسیر کا جملہ بتا دیا۔ یہ ہیں قرآن کریم کے تفسیری جملے، اور اس طرح کی 20 مثالیں، اور جو قرآن کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں اور ان چیزوں کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر تہمت رکھنا چاہتے ہیں اور قرآن کو غیر محفوظ ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ اس قسم کی روایات کا سہارا لیتے ہیں۔